اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو بنانے والا ہے، ہر چیز پر نگہبانی رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کا ہر راستہ آسان فرمائے، ہم سب کی ہر منظر آسان فرمائے، ہماری تمام عبادات اور حاجات قبول و منظور فرمائے، جو ہم چاہتے ہیں کریم رب عطا فرمائے، ہر منزل ہر مقام پر کامیابی اور ترقی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو لیکچر ہے، جس موضوع کے اوپر ہے، وہ ہے دور جانے والے کب واپس آتے ہیں اور ساتھ رہنے والے کب دور جاتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا عنوان ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس موضوع کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بہت ساری خوشیوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہم سب کی تمام حاجات اور عبادات قبول و منظور فرمائے، ہر مقام پر آسانی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دور جانے والے کب واپس آتے ہیں، یہ ہے پہلا حصہ۔ اس کی تقسیم کاری ہوگی دو حصوں میں۔ پہلا حصہ دور جاتے کیوں ہیں، دوسرا حصہ جانے کے بعد کرتے کیا ہیں کہ واپس نہیں آتے۔ پہلا حصہ دور جاتے کیوں ہیں، اس کو دو انداز میں تشریح کر لیتے ہیں، ایک دنیاوی، ایک اخروی۔ دنیاوی لحاظ سے دور جانا وہ ہوتا ہے جس میں کوئی انسان کسی کے اوپر بہت زیادہ اعتماد رکھتا ہوتا ہے اور وہ اس کا اعتماد توڑ دیتا ہے، اس کو بہت امید ہوتی ہے جو کہ اس کی ٹوٹ جاتی ہے، اس کا بھرم بہت مضبوط ہوتا ہے جو کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ وہ شخص ہوتا ہے جو اس انسان کی قدر اور اہمیت کو نہیں پہچانتا اور اس کو ایک کامن سی چیز سمجھ کے ہمیشہ اس سے دوری یا ہمیشہ اس کو اگنور کرتا رہتا ہے، جس کا خمیازہ یہی ہوتا ہے کہ وہ پرسن اس سے دور چلا جاتا ہے۔ اور دور جانے والا اگر جائز پر گیا ہے، اگر اپنے جائز مطالبے کی بنیاد پر گیا ہے، تو وہ کبھی لوٹ کے نہیں آئے گا، اور اگر وہ دور گیا ہے اور پھر بھی وہ خود کو کمزور اور نادم کہہ سکتا ہے، خود کو کمزور اور نادم سمجھ رہا ہے، تو اس انسان کا دور جانا بے مقصد ہوتا ہے، کیونکہ وہ پاس رہے یا دور رہے اس کی قدر ایک جیسی رہے گی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے دل کی بات کو مانتا ہے لیکن اپنے ایمان کی قوت کو نہیں پہچانتا۔ اس کو اس چیز کا احساس ہے کہ اگر میں نے غلطی نہیں کی، غلطی بھی ایک اور بندے کی ہے، اور میں نے غلطی بھی نہیں کی، پھر بھی میں اس کے سامنے بہت زیادہ نچلی حد تک گر گیا ہوں، جھک گیا ہوں، تو اس سے کبھی میں اس انسان کے لیے کوئی اچھا راستہ یا کوئی اس کے لیے اچھا اقدام نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اس سے بھی بڑھ کر ظلم کرے گا، کیونکہ اس کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ میں اس کے اوپر جتنی بھی پتھر برساؤں، جو بھی کر لوں، اس نے مجھے کچھ نہیں کہنا، اور اس کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ میرا مقابلہ کرے۔
اور اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان ہونے کے باوجود بھی خوش نہیں ہوتا اور نہ ہونے کے باوجود بھی اس کو فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ وہ یہی جو آپ لوگوں کو بتا دی گئی۔ اب جب بندہ دور چلا گیا تو وہ ان باتوں کی وجہ سے چلا گیا، اب اس کو واپس لانا ہے۔ اگر لانا ہے تو اس اقدام کو ہم کریں گے۔ پہلا قدم ہم سب لوگوں کا اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا، سچ اور حق کی بات کو بیان کرنا۔ اس کے بعد اپنے رب کی طرف کی گئی دعا کی قبولیت کا انتظار کرنا، اور اس کے بعد ہمیں ہماری منزل حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اگر وہ ہماری منزل ہمارے لیے بہتر ہوگی تو۔ اب دور جانے والا پاس رہنے والا دور چلا گیا۔ اب اس کے بعد اخروی لحاظ سے جو پاس رہتا تھا دور چلا گیا، اس کو واپس لانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کس طریقے سے وہ واپس آ سکتا ہے؟ اس کا حل یہ ہے، کیونکہ اخروی لحاظ سے دو چیزیں آپ سے دور ہوتی ہیں، ایک روحانی قوتیں اور دوسرا زندہ دل لوگ۔ اگر آپ کا واسطہ زندہ دل لوگوں سے ہے، محبت پسند، عاجز، شریف، رحم دل، فرما بردار، اگر آپ نے ان کو دور کیا ہے تو یہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہوتے ہیں، اور یہ وہ حصہ ہوتے ہیں جس میں اللہ کریم آپ کو اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سکون عطا کرتا ہے۔ جب یہ لوگ آپ سے دور چلے جاتے ہیں، آپ سے چلے جاتے ہیں، بچھڑ جاتے ہیں، تو آپ کی یہ تینوں چیزیں آپ سے چھن جاتی ہیں۔ اب اللہ کریم ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اب دل ہر ایک کا اس نے خود بنایا، اس ترتیب کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ۔ اس نے جس کا دل جیسا بنایا تو اس کے اندر کا نظام بھی سارا ویسا ہی رکھا ہے۔ اب جب بندہ ہم سے دور ہوا اور بندہ بہت زیادہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار تھا، ہم نے اس کو اپنے سے دور کر دیا۔ اب ہمارے لیے یہ تینوں چیزیں ختم ہو گئیں، اب ہم ان کو کیسے واپس لا سکتے ہیں؟ اگر ہم نے بندہ اپنی مرضی سے، اپنی غلطی سے دور کیا ہے، تو یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم سب سے پہلے اس بندے سے معذرت کریں۔ ایک بار کریں، اگر لگے کہ اس کا امپریشن تھوڑا چینج ہو رہا ہے، دوسری بار کریں، اگر لگے چینج ہو رہا ہے پھر تیسری بار کریں۔ اگر فرسٹ باری پہ بھی اس انسان کو آپ کی معذرت کرنا اچھا نہیں لگتا، وہ اگنور کر دیتا ہے، تو پھر اس کی معذرت نہ کریں، پھر ڈائریکٹ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں، اپنی دعا پیش کریں، اپنی غلطی تک تخمین نہ لگائیں اور بیان کریں کہ یہ آپ سے غلطی ہوئی اور اس کے عوض یہ بندہ آپ سے دور چلا گیا، لیکن آپ آج اس کے در پر عاجزانہ طور پر گئے اور آپ نے اس سے اپنی کوتاہی کی تلافی کی، لیکن اس نے ٹال دیا بات کو، تو اب آپ کے اوپر قرض نہیں بچا کہ اب وہ بندہ یہ کہے کہ آپ اس کے قرض دار ہیں۔ کیونکہ جب ایک چیز ہمارے پیارے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وفادار رحم دل لوگ جب کسی کے در پر جاتے ہیں تو وہ اللہ کریم کی رحمت سے جاتے ہیں، اور اگر وہ ان کو موڑ دیا جائے تو رحمت ان سے دور ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے نصیب کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اپنی مرضی کا نصیب بناتے رہتے ہیں، لیکن وہ کبھی پورا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کریم کی ذات ان سے خفا ہو جاتی ہے۔
اب اگلی چیز، اللہ کریم کی ذات دوسرا سٹیپ ہے، اس کا حبیب، تمام روحانی قوتیں جو انسان سے خفا ہوتی ہیں۔ اب یہ قوتیں انسان سے خفا کیوں ہوتی ہیں؟ 3 ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر یہ قوتیں خفا ہوتی ہیں۔ پہلی غلطی انسان کا وفا نہ کرنا، دوسری غلطی انسان کا نا انصاف ہونا، تیسری غلطی انسان کا نہ شکرہ اور لالچی ہونا۔ یہ وہ 3 سٹیپ ہیں جس کی بنیاد پر انسان سے اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے، روٹ جاتی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی بندہ زوال کا شکار ہوا ہوگا تو یہ قدرت کا نظام ہے، اس کے اوپر یہ 3 لمحے ضرور گزرے ہوں گے جس کو وہ سمجھ نہ سکا ہوگا، اور اس نے ان کو بس ایسے ڈھال بنا دیا، ختم کر دیا، اگنور کر دیا، جس کی بنیاد پر اللہ کریم کا کڑا آزمائشی گرا اس کے اوپر آن لگ گیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس انسان نے اپنے رب کی حد کو کراس کیا، رب کے کیے گئے فیصلے، رب کی گئی چینجنگ، رب کے کیے گئے سب کچھ، اس نے ترمیم کی طرف لایا، اگنور کر دیا، دھتکار دیا، تو اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ وہ انسان اپنا آپ کھو بیٹھا، اپنے ہاتھوں سے اس نے اپنے آپ کو کاٹ دیا۔ اب جب یہ تینوں چیزیں آپ کے اندر آ جاتی ہیں تو آپ کبھی بھی سیو نہیں رہ سکتے، کہ آپ کہیں کہ آپ سیو ہیں، آپ کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی غم نہیں آئے گا، کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا تب اس چیز کی کنفرمیشن ہوتی ہے، ویسے اللہ پاک جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن ایک ایمان والے کی قوت کا اندازہ یہ ہے کہ اگر اللہ پاک کی طرف سے کوئی اس کے اوپر آزمائش یا کچھ بھی ایسا ہوگا تو اس کا دل دماغ کو اس چیز کا پہلے علم ہو چکا ہوگا، اور وہ اس چیز سے کوئی خوف زدہ یا غم زدہ نہیں ہوگا۔ اگر انسان کے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے اور وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، ٹوٹ بکھر جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اکیلا ہو گیا ہے، اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس بندے نے اپنے فیصلے خود ہی کیے ہیں، اس نے اپنے رب کی رضا، اپنے رب کی بنائی گئی حد کو، اپنے رب کے بنائے گئے قوانین کو مد نظر نہیں رکھا، بلکہ اپنے قوانین ہی پاس کیے، جس کا نتیجہ یہی ہے کہ اب یہ انسان اکیلا ہو گیا۔ اب جب یہ ساری چیزیں ہم سے دور چلی جاتی ہیں تو ہمیں 3 قسم کے نقصان ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان، ہماری خوشی ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ دوسرا نقصان، ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تیسرا نقصان، ہمیں اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے، ہمیں اپنی زندگی سے بہت نفرت ہو جاتی ہے اور ہم خود کو مارنے دوڑتے ہیں۔ یہ وہ 3 نقصان ہوتے ہیں جو انسان کی ان 3 کمزوریوں کی بنیاد پر اس پہ پڑتے ہیں، اور ان کا خمیازہ وہ کبھی بھی نہیں بھگت سکتا۔ اس کی وجہ کہ جو انسان کمزور ہے، جس میں اتنی ہمت، جذبہ، بہادری نہیں ہے، وہ ان چیزوں کو فیس نہیں کر سکتا۔ اب ان چیزوں کو ہم نے واپس لانا ہے تو کیا کریں؟ اگر ہم نے ان چیزوں کو واپس لانا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنا رہنما بنانا ہے۔ اپنے رہنما کی ہر بات کو کان کھول کے، دل کی آنکھیں کھول کے ان ساری باتوں کو سمجھنا ہے اور ان کو اپنی روح میں اتارنے کی کوشش کرنی ہے، اور جب اس کی باتیں ہماری سمجھ میں آئیں گی تو ہمارے اوپر سے گردش، سختی کے سائے اترنا شروع ہوں گے، جس کی بنیاد پر ہمارا دل دماغ پرسکونت کی طرف گامزن ہوگا۔ جب ہم پرسکون ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہمارا کوئی بھی عمل، ذکر، طریقہ کار ہمیں سمجھ میں آ سکے گا اور ہمارے لیے کچھ آسانی ہو سکے گی۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ اللہ کریم ہم سب کو اس موضوع کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔